عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. صدق الله العلي العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری مخلوقات کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے. اتنی ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمایا ہے. آتا ہے روایتوں کے اندر ایک قول کے مطابق کہ 18,000 مخلوقات ہیں. یہ تو صرف سمجھانے کے لیے 18,000، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے کتنی مخلوق کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے. لیکن تمام مخلوقات کا سردار اور عزت والی جو مخلوق اللہ نے جو بنائی ہے وہ انسان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے احکام کا، شریعت کا جو مکلف بنایا وہ بھی انسان ہی کو بنایا ہے. انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مکلف بنایا. اور دنیا کی زندگی کے بعد جو لامحدود جو زندگی آنے والی ہے، جو جنت اور جہنم کے جو فیصلے ہونے والے ہیں، وہ بھی انسان اور جناتوں کے ساتھ ہی ہونے والے ہیں. لیکن انسان کی تخلیق کب وجود میں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کب پیدا فرمایا؟ مستقل ایک سوال ہے کہ اللہ نے انسان کی ابتدا کب شروع فرمائی. ہم سب جانتے ہیں اور ہر ایک جانتا ہے کہ سب سے پہلا جو انسان اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا وہ آدم علیہ السلام. لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا. مخلوق کی طرح کی، ایک نوری مخلوق ہے، ایک ناری مخلوق ہے اور ایک دینی مخلوق ہے. نوری مخلوق سے مراد فرشتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا جو ہماری نظروں سے غائب ہے. ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے پیدا فرمائے اس کی گنتی بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. روایت میں آتا ہے کہ آسمان کے اندر ذرہ برابر جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے نہ ہوں. پورا آسمان فرشتوں سے بھرا پڑا ہوا ہے. اور کئی فرشتے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا فرمائے ہیں جو قیامت تک رکوع میں رہنے والے ہیں. اور کئی فرشتے ایسے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں جو قیامت تک سجدے میں رہنے والے ہیں. لیکن ہمیں تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے ہر انسان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رکھا ہوا ہے جس کو اللہ کی کمانڈو کہا جاتا ہے. روایتوں اور کتابوں میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ فرشتوں کو نہ رکھتا تو شیطان انسان پر کب سے بھی حملہ کر لیتا ہے. فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. ایک انسان کے ساتھ 10 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے ایک عمل آتا ہے روایتوں کے اندر کہ جو انسان صبح فجر کی نماز کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے پورے دن اس کی حفاظت کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی انسان جب گاڑی لے کے جاتا ہے اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اچانک وہ بچ جاتا ہے. اسے تسلی ہوتی کہ ہاں میں بچ گیا.
یہ فرشتوں کے ذریعے اللہ حفاظت کر رہا ہے، کہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے انسانوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو بہرحال بہت سارے فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، اور تمام فرشتوں پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، انسان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا۔ جیسے ہماری جو دنیا ہے ایسی جناتوں کی بھی دنیا ہوتی ہے، ان کے بھی بال بچے ہوتے ہیں، ان میں بھی فرما بردار ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، ان کی بھی فیملیاں ہوا کرتی ہے، ان میں کچھ شرارتیں بھی ہوتی ہیں، شریر بھی ہوتے ہیں، اور ان میں ناپاک بھی ہوتے ہیں اور پاک بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، لیکن جب انسان کو پیدا فرمانے کا جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا کہ تم دنیا میں سے مٹی لے کر آؤ، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب دنیا کے اندر جب مٹی لینے کے لیے آئے تو زمین نے اس کی وجہ پوچھی کہ کس وجہ سے تم مٹی لینا چاہتے ہو مجھ پر سے؟ تو جبرائیل امین نے سارا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو زمین نے مٹی دینے سے انکار کر دیا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کم کیا جائے اور میری کسی چیز کو خراب کی جائے۔ جبرائیل امین واپس تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا زمین کے اوپر مٹی لینے کے لیے، لیکن مٹی نے بھی وہی جواب دیا، میکائیل بھی واپس چلے گئے۔ اسرافیل کو اللہ نے بھیجا جو 4 مشہور جو فرشتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام کو بھی مٹی نے ہی جواب دیا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کسی چیز کو کم کیا جائے اور میری کسی چیز کو خراب کی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو دنیا کے اندر زمین پر بھیجا۔ جب زمین نے اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اپنی بات کو رکھا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے اور میری کسی چیز کو خراب کی جائے، تو اسرائیل علیہ السلام نے بھی زمین کو حکم کیا، زمین سے کہا کہ میں بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی لی اور اللہ کے پاس گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو ذمہ داری سونپی، وہ یہی سونپی کہ تم نے ہی زمین کی مٹی کو الگ کیا ہے، تم نے ہی زمین کی مٹی کو الگ کیا ہے اور واپس تمہیں ہی مٹی کو زمین میں ملانا ہے، اور تمہارا جو کام ہے وہ ملک الموت ہے، آپ کو ملک الموت کہا جاتا ہے، اور آپ کو جو ذمہ داری سونپی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ روح قبضہ کرنے کی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے جو دی وہ اسرائیل علیہ السلام کو، کیونکہ انسان کو مٹی سے ہی اللہ نے پیدا فرمایا اور واپس مٹی میں ہی دفن ہونے کا ہے۔ تب سے اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو ذمہ داری سونپی۔ اللہ تعالیٰ نے جو مٹی سے، اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مٹی جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جو منگوائی تھی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مٹی کے اندر 7 طرح کے کلر تھے، 7 قسم کے کلر کی جو مٹی تھی، اور اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے خمیرے کو، پتلے کو تیار فرمایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مٹی کا اثر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ طرح کا پیدا فرمایا، ہر ایک کا مزاج الگ ہے، ہر ایک کی بولیاں الگ ہے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، کسی کی زبان میں مٹھاس ہے کسی کی زبان میں کڑواہٹ ہے۔ اور جو مٹی سے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جو پتلے کو بنایا، جو خمیرہ بنایا، اس کے بعد روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو مٹی بچ گئی اس کا اللہ نے کیا فرمایا، جو مٹی بچ گئی اس مٹی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت کو بنایا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم کھجور کی عزت کیا کرو، کیونکہ جو مٹی آدم علیہ السلام کے بننے میں جو بچ گئی تھی اسی مٹی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درختوں کو بنایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 درختوں کو بنایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، جو مٹی بچ گئی تھی اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درختوں کو بنایا، انار کے درختوں کو بنایا اور انگور کے درختوں کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کر دیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو میدان عرفات میں وادی نعمان اس کو رکھ دو، اور ہوا کے ذریعے پورا پتلا میرا بھائی سوکھ گیا، کھنکھناتی مٹی ہو گیا، اور ابلیس جو شیطان تھا وہ اس کے ارد گرد چکر لگاتا تھا۔ جنت کے اندر بھی جب پتلا تیار ہو گیا تھا تو ابلیس جو شیطان ہے وہ اس پتلے کے ارد گرد چکر لگاتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے جب ابلیس نے دیکھا کہ خالی پیٹ کوئی مخلوق پیدا کی گئی ہے، ابلیس نے سوچا کہ اب اس کا پیٹ خالی ہے اور یہ شہوت سے اور غصے میں اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ پائے گا اور آسانی سے وساوس کو دور نہیں کر پائے گا یہ انسان۔ اللہ تعالیٰ کو جتنی مدت تک رکھنا چاہتا تھا اللہ نے رکھ دیا ویسے ہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اور سب سے پہلے سر میں روح ڈالی، اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور چھینک آنے پر آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اس پر اللہ تعالیٰ نے رحمک اللہ کہا، یعنی اللہ تو پر رحم فرمائے، اس لیے چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے، سنت عمل ہے۔ اور سائنس نے اس کی حکمت لکھی ہے کہ جب انسان کو جب چھینک آتی ہے 1 سیکنڈ کے لیے اس کا قلب بند ہو جاتا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے اس کا قلب جو ہے بند ہو جاتا ہے، دل بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ جب کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے کہ واپس تو نے مجھے صحیح سالم زندہ کر دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پورا پتلا آدم علیہ السلام کا بنا دیا، اس کے بعد روح بھی ڈال دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے بھیجا اور کہا کہ تم آ جا کے کہنا السلام علیکم کہنا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے مجمع میں جا کر السلام علیکم کہا، فرشتوں نے وعلیکم السلام کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم یہ آپ کی امت کا یہ سلام ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا، اس میں روح بھی ڈال دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمام فرشتوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا۔ ہم سب کو معلوم ہے، سنا ہے ہم نے کہ صرف شیطان نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے۔ کیوں؟ کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہوا۔ تکبر کی بنیاد پر انہوں نے اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فلاں درخت کے قریب تم مت جانا، اس کے پھل کو مت کھانا، لیکن اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ چونکہ سے آدم علیہ السلام نے درخت کو کھا لیا، درخت کے پھل کو کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے لباس کو اتار دیا، دنیا کے اندر بیچ دیا، کیونکہ اللہ کو دنیا چلانی تھی، دنیا بسانی تھی۔ اور آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا وہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور آدم علیہ السلام نے جو جنت کے اندر جو درخت کا جو پھل کھا لیا، یہ ان کی جو غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، اس کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، جمعہ کے دن قبول فرمائی۔ اور جنت سے جو نکالے وہ بھی جمعہ کا دن تھا، اور جب قیامت قائم ہوگی بھی جمعہ کے دن آئی۔ آدم علیہ السلام کو عظیم الارض کہا جاتا ہے اور ہم تمام کو آدمی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی جو کنیت ہے ابو البشر، تمام انسانوں کے ابا، جنت کے اندر بھی کسی کی کوئی کنیت نہیں ہوگی، صرف آدم علیہ السلام کی کنیت ہوگی۔
اور وہ ہوگی ابو محمد کے ابا. کہ دنیا کے اندر جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور اس کے بعد میرے بھائی بہت سارے واقعات ہیں. ہم انشاءاللہ ہر جمعہ کو اپنے تھوڑا میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ دنیا کیسے وجود میں آئی. آدم علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے, اس کے بعد کیا ہوا, بہت سارے واقعات ہیں. انشاءاللہ ہم جمعہ کے لیے تھوڑا بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عملت لحلمي عملت كثيرا وها